أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 11ویں پارے کا پہلا رکوع۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. جس طرح عرض کیا گیا کہ اس سورت کا عنوان غزوہ تبوک ہے، تو یہ آیات کریمات جہاں سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس وقت نازل ہوئیں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے اور بتایا گیا یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے واپس طرف ان کی غزوہ تبوک سے. قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے مت عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. نؤمن یقین نہیں کریں گے ہم تمہارا، اس لیے کہ قد نبأنا اللہ، تحقیق خبر دی ہم کو اللہ پاک نے، من اخبارکم، تمہاری کچھ خبریں، اللہ پاک نے تمہاری حقیقت حال سے ہمیں کچھ آگاہ فرما دیا ہے.
وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل اور اس کے رسول. ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَہ، حاضر اور غیب کو جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ خبر دے گا جو تم کرتے رہے. عزیز بھائیو، شیطان ہمارا دشمن ہے، ازلی ابدی. آپ جانتے ہو کہ چور جب کسی گھر میں چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، تو کوشش کیا ہوتی ہے اس کی کہ میں اس گھر سے سونا اٹھا لوں، قیمتی چیز. جو سستی چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں اٹھائے گا، مہنگی چیزیں ہیں جو قیمتی سونا ہے اور اس قسم کی چیزیں. اس طرح شیطان جو ہے نا، وہ انسان سے کوئی سستی چیزیں نہیں اس قدر اٹھاتا، بلکہ سب سے قیمتی چیز جو ایمان ہے نا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان ختم کر دوں، نفاق پیدا کر دوں، نفاق سے بھر جائے، اور بدعت سے اور شرک سے. قیمتی چیز سب سے وہ اول اس کا مشن ہے کہ اس کو میں چوری کر لوں. 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ جو مخلص مومن پیارے رسول علیہ الصلوۃ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، غزوہ تبوک کے لیے، اور دوسری قسم اخلاص والے تھے لیکن ان کا عذر صحیح تھا. کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، عذر سب کا صحیح ہے. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ کی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو فرمایا جو آپ کے ساتھ تھے تبوک کے سفر میں، کہ مدینہ پاک میں جو لوگ رہ گئے ہیں اخلاص والے، ان کو بھی تمہارے برابر ثواب ہے، پورا پورا. ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم فی الاجر. جب تم کوئی وادی طے کرتے ہو، کوئی سفر کرتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ ہے اجر و ثواب میں. یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم اہل نفاق کی، جنہوں نے ہر مقام پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، دکھ دیا، اور شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اور اس نے سب سے جو قیمتی چیز ہے نا، ایمان، اس کو چرایا کہ ایمان کی جگہ پر منافقت کو بھر دے. آپ واپس تشریف لائے تو عذر پیش کرنے لگے، بہانے رہے ان کے، بہانے ہی بہانے، بہانوں ہی بہانوں میں انہوں نے ہمیں مار دیا، عذر پیش کر کے میرا یہ بہانہ ہے، میرا یہ عذر ہے. اللہ پاک نے فرمایا آئندہ کچھ کر کے دکھاؤ نا. آئندہ جو تمہارا رویہ ہوگا، جو تمہارا کردار ہوگا، وہ بتائے گا کہ تمہارا یہ عذر سچا ہے یا نہیں. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آئندہ مستقبل میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تمہارا کردار کیسا ہے. کچھ کر کے دکھاؤ گے، کچھ جہاد، کوئی انفاق فی سبیل اللہ، تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے عذر قبول ہوں گے. جب آئندہ بھی کچھ نہیں کرنا، ماضی میں بھی کچھ نہیں کیا، تو پھر تمہارے عذر کیسے قبول کیے جائیں. اس آیت کریمہ سے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کچھ لوگ شرک کا معاملہ اخذ کر لیتے ہیں کہ جی اللہ بھی تمہارے عمل دیکھیں گے اور رسول اکرم بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسا ہرگز نہیں. اگر ایسا ہوتا تو عبارت یہ ہوتی وَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ،
اگر اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں اور پیارے رسول بھی دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو عبارت اس طرح ہوتی وَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ، بلکہ اللہ پاک کا نام آ گیا، عمل کا لفظ بھی پہلے آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا، تو اس انداز میں کہ جب تک آپ حیات ہیں، اللہ پاک نے آپ کو زندگی سے نوازا ہے، اس وقت تک تو ان لوگوں کا کردار آپ کے سامنے ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دار فانی سے رحلت فرمانے کے بعد وسیر اللہ پاک ہی دیکھیں گے۔ اس کی مزید تفصیل آگے انشاءاللہ آیت نمبر 101 میں آ رہی ہے۔ یہ تو آیت نمبر 94 ہے۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، ہم ان کو جانتے ہیں، اہل نفاق کو، منافقین کو۔ تو جب وہ آیت سامنے رکھیں گے، اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50، جب یہ ساری آیتیں سامنے رکھیں گے تو پھر اس آیت کی صحیح سمجھ آئے گی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور شرک کا جو شائبہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں خبر دے گا اللہ پاک۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لَكُمْ تمہارے لیے، اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جب تم پلٹو گے ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ لفظ ایک ہے، دو مرتبہ ہے اور دونوں مرتبہ یہ اس کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ اب پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم اعراض کرو۔ یہاں اعراض کا معنی ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، چشم پوشی کرنا۔ عذر پیش کریں گے، بہانے قسمیں بھی کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، معاف کر دو اور چشم پوشی کرو۔ دوسری بار یہ لفظ آیا ہے فَأَعْرِضُوا، پس اعراض کرو، اس کا معنی کہ تم ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، قطع تعلق۔ پہلا لِتُعْرِضُوا معاف کرو، فَأَعْرِضُوا آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا لو، قطع نظر کر دو اور ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پہلا اور معنی رکھتا ہے، دوسرا اور معنی رکھتا ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ انہم رجسم، بے شک وہ ناپاک ہیں۔ ناپاک کیا ہیں؟ کہ دل سے ایمان نکل گیا اور نفاق بھر گیا ہے۔ اب کچھ کر کے دکھاؤ نا، کچھ انفاق فی سبیل اللہ، کوئی جہاد فی سبیل اللہ، پھر پتہ چلے تمہارا عذر صحیح ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان 3 مخلص مسلمانوں میں سے ایک تھے جو بلا عذر جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ سفر سے جب واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں، گھر بعد میں جانا۔ تو عزیز بھائیوں، اس سنت کو قائم کریں، سفر سے آئیں تو پہلے مسجد میں، بعد میں گھر جائیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کے لیے آپ بیٹھ گئے تو پیچھے رہ جانے والے آئے اور عذر پیش کرنے لگے، آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے۔ 80 سے زیادہ کچھ لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرمایا، ان سے بیعت لی، ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے پوشیدہ معاملات اللہ کے سپرد کر دیے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4418۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو ہے نا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، قطع تعلق ہو جاؤ۔ جو آدمی اللہ پاک کے دین سے دور ہے
اس کی صحبت سے دور رہو۔ صحبت طالح ترا طالح کنند، ایک غلط آدمی، اس کی صحبت، اس کی دوستی تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دے گی، اس لیے ان سے قطع تعلق ہو جاؤ۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا، اگر تم راضی ہو بھی جاؤ، عنہم ان منافقین سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوں گے نافرمان لوگوں سے۔ اللہ اکبر، کیسا اللہ پاک کا عادلانہ فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی تم راضی ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں نے کوئی نہیں راضی ہونا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ ہیں فاسق، نافرمان۔ فاسق جو ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے نکلنے والا۔ فسقہ نکل گیا، خرجہ، کہاں سے نکلا؟ عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ جو اللہ پاک کی اطاعت سے نکل گیا ہے وہ فاسق ہے، ان کے عذر جھوٹے ہیں۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راضی ہوتے ہو تو ہو جاؤ، میں نے کوئی نہیں راضی ہونا۔ اللہ پاک نے صاف صاف کھول کھول کے اعلان فرما دیا، میں نے نہیں راضی ہونا۔ ان کا طریقہ نہیں صحیح، ان کا عمل نہیں صحیح۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ اعراب، بدوی، اعراب کا معنی ہوتا ہے بدوی، صحرا نشین، دیہاتوں میں دور دراز رہنے والے۔ شہری زندگی کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا ہے، علم اور دلوں کی نرمی۔ یہ ایک اور قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اصل روح سے دور تھے، اس لیے کہ بادیہ نشین ہیں اور صحراؤں میں باہر مدینہ پاک سے رہائشیں ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو دل سے نہیں قبول کیا، بلکہ صرف اسلام کی بڑھتی ہوئی جو طاقت ہے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ تو فرمایا الاعراب، اعراب جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے بدوی، دیہاتی۔ وہ اشد کفرا و نفاقا، کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، نہ وہ زیادہ آیتیں سنتے ہیں نہ زیادہ حدیثیں سنتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں کفر اور نفاق زیادہ ہے۔ وَأَجْدَرُ، اور زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم، کہ نہ وہ معلوم کریں، نہ جانیں، حدود ما انزل اللہ، حدیں جو اللہ نے اتاری، علی رسولہ ہی، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ وہ زیادہ آیتیں سنتے ہیں نہ حدیثیں، اس لیے کفر میں، نفاق میں اور دلوں کی سختی میں وہ زیادہ شدید ہیں۔ سورۃ یوسف میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے جب ماں باپ بھائی آپ کے پاس تشریف لائے مصر میں، شہر میں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، مجھے اللہ پاک نے جیل سے نکالا ہے اور تمہیں اللہ پاک نے دیہات سے نکالا ہے، دیہات سے نکال کر شہر میں لے آیا۔ تو دیہات سے نکال کر شہر میں لے آنا یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، جو سورہ یوسف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، جو بادیہ میں سکونت رکھے، دیہات میں بدوی، وہ سخت دل ہو جاتا ہے، دل میں سختی، نرمی وہ بہت کم ہوتی ہے۔ جو شکار کے پیچھے لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، شکار کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو اس میں غفلت آئے گی، کئی اس کے فرائض رہ جائیں گے۔
جو سلطان کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس، اس کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیا گیا، وہ آزمائش میں، امتحان میں ہے، جو بادشاہوں کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2859، جامع ترمذی حدیث نمبر 2256۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک بڑے علم والے، کمال حکمت والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور عرابیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو پکڑتے ہیں، ما ينفق، جو خرچ کرتے ہیں، مغرمن، جرمانہ، توان، جو جرمانہ پڑتا ہے نا اس کو کہتے ہیں غرامہ، عربی زبان میں، عرب ملکوں میں جرمانہ ہو گیا، غرامہ ہو گیا۔ وہ جب چندہ دیتے ہیں اس قسم کے لوگ، جہاد کا، مسجد کا، فی سبیل اللہ، تو کہتے ہیں یہ ہمیں جرمانہ پڑ گیا، توان پڑ گیا، خوشی سے نہیں دے رہے، مغرمہ، اس کو توان سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت حسن تھے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہرے چوم رہے تھے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو کچھ عرابی اور بدوی لوگ آپ کے مجلس میں آئے، بیٹھے ہوئے، بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کبھی یہ سلسلہ دیکھا ہی نہیں تھا، اپنے بچوں سے لاڑ پیار کرنا، ان کے چہرے کو چومنا، تو کہنے لگے اتقبلون صبیانکم، اپنے بچوں کے چہرے تم ان کو بوسہ دیتے ہو؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں اس کو کیسے داخل کر سکتا ہوں؟ یہ تو محبت ہے، فطرت ہے۔ وہ حیران ہوئے، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی یہ کام ہوا ہی نہیں تھا ان کے معاشرے میں۔ صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 2317، صحیح بخاری حدیث نمبر 5998۔ اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کو وہ جرمانہ سمجھتے، توان ہو گیا۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردش کا، دوائر گردش، بری گردش، انتظار کرتے ہیں کہ کچھ چکر پڑ جائے مسلمانوں کو اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، کوئی نہ کوئی چکر پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس انتظار میں ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے برائی کا چکر، ان پر تو برائی کا اور منافقت کا چکر ہر وقت ہے، وہ مصیبت ان کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، 5 انگلیاں برابر نہیں، یہ تو تھی ایک قسم بدوی لوگوں کی اور دیہات والوں کی۔ اب دوسری قسم ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑے اللہ والے، صالح، رہائش ان کی دیہاتوں میں ہے اور بادیہ اور عراب، لیکن ہیں وہ اللہ والے، نیکی والے، خیر والے، انفاق فی سبیل اللہ والے، دلوں کی نرمی والے اور علم والے، یہ دوسری قسم ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور کچھ عراب، بدوی ایسے بھی ہیں، مَن یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ایمان، سچا ایمان، صدق دل سے، ایمان کے مخلص، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ وَيَتَّخِذُ، اور وہ پکڑتے ہیں، بناتے ہیں، ما ينفق، جو خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، قربت کا ذریعہ اللہ کے ہاں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو جرمانہ سمجھتے ہیں، توان پڑ گیا، اور دوسری قسم وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا،
خرچ کریں فی سبیل اللہ۔ ابھی ایک اللہ سے بندے سے چند دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تو اللہ پاک نے اس کو وسیع رزق سے نوازا ہے، کاروبار ہے وسعت والا، اور زرعی زمین بھی ہے۔ کہنے لگا، مجھے بتا رہا کہ 30 اور 8 38 ایکڑ میری گندم ہے، اور دل میں نیت کر لی ہے پکی کہ ساری گندم تقسیم کر دیں فی سبیل اللہ۔ میرے پاس اللہ نے بڑا نوازا ہے، میرے اور بڑے سلسلے ہیں، تو یہ ساری فی سبیل اللہ تقسیم کر دینی ہے۔ سارے دیہاتی ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ قربات عند اللہ، قربتیں، تقرب۔ اور یہ جو آپ کو بات سنائی ہے یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، کوئی پرانی نہیں ہے۔ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور سچی بات ہے، بعض اوقات دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے تو بڑے بڑے اللہ والے، ایک بزرگ تھے وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، معاف فرمائے، تو ہم واز کرنے گئے، جو ساتھ دوسرے میرے عالم دین تھے نا وہ لیٹ ہو گئے، تاخیر سے پہنچے، واز ہو گیا اور لوگ چلے گئے گھروں میں، وہ تاخیر میں آئے۔ وہ بزرگ غصے ہو گئے کہ تم بڑی تاخیر سے آئے ہو۔ کہنے لگے ہماری جو سواری ہے نا گاڑی پنچر ہو گئی تھی، رات کا وقت تھا تو ہمارے پاس کوئی متبادل انتظام نہیں تھا اور دکانیں بھی بند تھی، تو اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے نا۔ بزرگ اللہ والے کہنے لگے تم جھوٹ کہتے ہو، 100% جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے راستے میں نکلو، گاڑی پنچر ہوتی نہیں۔ عقیدہ ہے نا، ایک محبت کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پنچر ہو گئی، کہتا ہے نہیں جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے راستے میں نکلو، پنچر ہوتی کوئی نہیں۔ یہ ہے قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربتیں اور تقرب کا ذریعہ۔ وصلوات الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ آپ دعا بڑی فرماتے تھے، جب کوئی صدقہ لے کر آتا نا تو دعا کرتے، دعا سے ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ کہاں ایک عالم کی دعا اور استاد کی، اور کہاں امام کائنات کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا خبردار، انہا قربت لہم، بے شک وہ قرب ہے اللہ کے ہاں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ پاک ان کو داخل فرمائیں گے اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان پر رحم فرما۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ اب رحمت کی دعائیں کرتے اللہ پاک سے۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1497۔ تو عزیز بھائیوں، یہ چند ایک قسمیں تھیں، ایک پیچھے رہ جانے والے، عذر پیش کرنے والے اہل نفاق، اور دوسرے بدوی، وہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اور ایمان سے اور حقیقت سے اور نور سے ویسے ہی دور تھے، اور تیسری قسم وہ جو اعراب اور بدوی لیکن علم والے، اللہ والے، نیکی والے، اللہ پاک کا تقرب حاصل کرنے والے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا
ونور قلوبنا. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ودعاء مستجابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.